بلکہ 87 میں ایک تو یہ چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اسے حلال سمجھو، جو اس نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام سمجھو۔ تو حرام کو حلال قرار دینا یہ بھی منع ہے، اور اسی طریقے سے حلال کو اپنے اوپر حرام کر دینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، حلال کو اپنے اوپر حرام کرنا یہ بھی حد سے آگے بڑھنا ہے۔ اور اس کا پس منظر کیا ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز سن کر ایک مرتبہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جمع ہوئی، اور انہوں نے باہم ترک دنیا کا عہد کیا اور اس پر اتفاق کیا کہ وہ ٹاٹ پہنیں گے، معمولی لباس پہنیں گے، ہمیشہ دن میں روزہ رکھیں گے، شب عبادت الہی میں بیدار رہ کر گزاریں گے، بستر پر نہ لیٹیں گے، گوشت چکنائی نہیں کھائیں گے، اپنی بیویوں سے جدا رہیں گے، خوشبو نہیں لگائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اس ارادے سے روک دیا گیا کہ جو حلال چیزیں ہیں وہ اپنے اوپر حرام کرنا یہ بھی گناہ ہے، حد سے آگے بڑھنا ہے تو ایسا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 88 میں قسم کا بیان ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اور اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے خود مضبوط کیا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ قسم جو ہے یہ 3 اقسام کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ ایسی قسم کھائے جسے ہم یمین لغو کہتے ہیں، کہ کوئی واقعہ ہوا، آپ اس واقعے سے کسی کے پاس آئے، اس نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا، اب آپ سچ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، اور اس پر آپ نے قسم کھا لی۔ اسے کہتے ہیں یمین لغو، کہ ماضی کے کسی واقعے کو اپنی دانست میں سچا جان کر قسم کھا لینا، تو ظاہر ہے کہ اس میں پکڑ نہیں ہے۔ ہاں توبہ کر لے کہ اس نے نادانستگی میں ایسا کیوں کیا۔ دوسری قسم ہے یمین غموس، کہ واقعے کی جان بوجھ کر اس میں جھوٹ بولتے ہوئے قسم کھائے، کہ ماضی کا کوئی واقعہ ہوا، اسے دیکھا اس نے، جب کسی نے پوچھا تو کہتا نہیں میں نے نہیں دیکھا، اور قسم کھا جائے، تو یہ ہوتی یمین غموس۔ اس کا یہ ہے کہ کفارہ نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ تیسری ہے یمین منعقدہ، مستقبل میں فیوچر میں کسی بات کی قسم کھا لے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور یاد رکھیں کہ قسم ابا جی کی، اماں جی کی، بیٹے کی، بیٹی کی، بھائی کی، یہ قسم معتبر نہیں ہوتی۔ یا اسی طریقے سے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم کھائے یا بزرگوں کی نام کی قسم کھائے تو یہ شرعاً معتبر نہیں ہوتی۔ شرعاً کون سی قسم معتبر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی اور قرآن کی، چونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے، اس کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قسم کسی نے کھائی یا قرآن کی قسم کھائی تو وہ ویلڈ ہوگی، وہ اس کی ویلیو ہوگی۔ اب کسی نے قسم کھا لی اور خدا نخواستہ اسے قسم توڑنی پڑ جائے تو اس کے لیے فرمایا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا جو آپ لوگ کھاتے ہو وہ کھانا کھلا دے، یا انہیں 10 مسکینوں کو کپڑا دے دے، یہ آپشن ہے، کھانا کھلا دے یا کپڑا دے دے اوسط درجے کا، یا پھر ایک غلام آزاد کروا دے، اور چونکہ غلام آج کل نہیں ہے تو اس لیے اب یہ صورت نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَّامُ 3 ایام، اور ان میں سے کچھ نہ پائے، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، کپڑے بھی نہیں دے سکتا، تو اگر یہ طاقت نہ ہو تو پھر 3 روز پہ در پہ روزے رکھ لے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ اب اس میں ایک اور چیز آتی ہے کہ بہت سے لوگ
غیر شرعی قسم کھا لیتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نوافل نہیں پڑھوں گا یا میں روزہ نہیں رکھوں گا، خدا کی قسم میں اپنی وائف سے بات نہیں کروں گا. تو یہ غیر شرعی قسمیں ہیں. کوئی ایسی قسم کھا لے جو ایسی بات کی قسم کھائے کہ جو شریعت کی نظر میں مذمت ہو، قابل مذمت ہو، تو پھر بندے پر لازمی ہے کہ اس قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کرے اور وہ کام کرے کہ جو شرعی کام کو نہ کرنے کی اس نے قسم کھائی تھی تو وہ کام کرے. یا اسی طریقے سے کوئی قسم کھا لے معاذ اللہ کہ میں شراب پیوں گا، تو اب اس قسم کو توڑے اور شراب بالکل بھی نہ پیے. یعنی غیر شرعی کام کی کوئی بھی قسم کھائی جائے گی تو اس کو توڑنا واجب ہے اور اس کے بدلے میں کفارہ دینا ضروری ہے. اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 90 اور 91 میں کیا بات بیان فرمائی؟ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، شراب، جوا، بت، پانسے یہ ناپاک ہیں، شیطانی کام ہے، تو ان سے بچتے رہنا تم فلاح پاؤ. یہ شراب کی اور جوے کی جو حرمت تھی وہ اس آیت کریمہ سے، میں نے پہلے بھی سورہ بقرہ میں جب ذکر آیا تھا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. تو یہ فائنلی آیت کریمہ ہے جس میں شراب کو، جوے کو، پانسوں کو، ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا اور فرمایا کہ قربانی کے لیے نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر محض ناپاک شیطانی کاموں سے ہے، سو تم ان سے اجتناب کرو. شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کرے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے. تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ ان دو آیات میں شراب کو محرمات قطعیہ کے ساتھ ذکر کر کے 9 وجوہ سے اس کی حرمت کی تاکید فرمائی. اب شراب کے حرام قطعی ہونے میں کسی شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یاد رکھیں کہ جو خاص طور پر انگور کا رس جب بالکل جھاگ مار دے، پرانا ہو جائے، جھاگ مارے، پھر وہ شراب بنتی ہے، یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، نص قطعیہ سے ثابت ہے، یہ بھی بالکل حرام ہے. اچھا، اب اصول کیا ہے کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. نشہ آور سے کیا مراد ہے؟ نشہ آور سے یہ مراد ہے کہ بندہ اسے اگر پی لے یا کھا لے تو اس کے حواس باختہ ہو جائے، اس کے حواس کام نہ کرے، اسے ہوش نہ رہے، تو یہ چیزیں حرام ہیں. تو اب وہ چیز شراب جو کہ نص قطعیہ سے ثابت ہے قرآن و حدیث سے، وہ بھی حرام ہے. اب اس کے علاوہ چرس ہے، ہیروئن ہے، یہ چیزیں ہیں اور نت نہیں پتہ نہیں کتنی چیزیں نکلتی رہیں گی. تو چونکہ وہ بھی مسکر ہے، وہ بھی نشہ دلاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں جو چرس وغیرہ، ہیروئن وغیرہ لے اس کا حال کیا ہوتا ہے. آج کل آئس کا نشہ آیا ہوا ہے. تو یہ وہ تمام نشے ہیں کہ جو قرآن و سنت میں ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن قیاس کرتے ہوئے کہ وہی شراب کی حرمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ عقل کو زائل کرتی ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو بالکل بیگانہ کر دیتی ہے اور آپ کو اپنا ہوش نہیں رہتا. اس لیے بندے کو پھر رشتوں کی پہچان نہیں ہوتی، کیا کر بیٹھتا ہے. اسی لیے شراب کو حرام قرار دیا. تو چرس، ہیروئن، گانجا، یہ اس کے علاوہ آئس، جتنے بھی نشے ہیں تو اگرچہ ان کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن شراب پر قیاس کرتے ہوئے پھر ان کو بھی حرام قرار دیا گیا. اچھا، اب کوئی یہ کہے کہ جی شراب سے ایک قطرے سے کوئی نشہ نہیں آتا، زیادہ پینے سے نشہ آتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ جس کا ایک یعنی نشہ پینے سے نشہ آئے یا لینے سے نشہ آئے تو اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، زیادہ بھی حرام ہے. حرام زیادہ ہو کم ہو دونوں صورتوں میں وہ حرامی ہوگا، تو لہٰذا ایک قطرہ بھی اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 95 سے 99 تک حالت احرام میں شکار کی ممانعت کا حکم ہوا، اور جو کوئی اس جنایت کا ارتکاب کرے اسے فدیے کے طور پر اس جیسے جانور کی قربانی دینا ہوگی جیسے حدود حرم میں لے جا کر قربان کیا جائے گا، اور 2 منصف شکار کی جزا کا تعین کریں گے. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 100 سے لے کر 103 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا. یہ بڑی اہم آیت کریمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا
عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم. اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں پھر برا لگ جائے. شان نزول یہ ہے کہ بہت سے لوگ حضور نبی کریم علیہ السلام سے بے فائدہ سوال کرتے تھے اور حضور نبی کریم علیہ السلام پر گراں گزرتا تھا، کچھ فرماتے نہیں تھے. ایک روز فرمایا کہ جو دریافت کرنا ہو کرو، میں ہر بات کا جواب دوں گا. ایک شخص نے دریافت کیا میرا انجام کیا ہوگا، فرمایا جہنم. دوسرے نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے، آپ نے اس کے اصلی باپ کا نام بتا دیا جس کے نطفے سے وہ تھا اور واقعی ایسا تھا. تو اسی لیے پھر یہاں پر روک دیا گیا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا سوالات نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ وہ بات تمہیں پتہ لگ جائے جس بات سے تمہیں تکلیف ہو، پھر تمہیں پریشانی ہو. یہاں پر بھی ہمارے یہاں بھی عادت ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی بے جا سوالات کریں گے. دیکھیں بنی اسرائیل والے چپ چاپ جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا نا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ کہ ایک گائے ذبح کر لو، چپ چاپ ذبح کرتے تو کوئی بھی گائے قربان کر دیتے، قبول ہو جاتی. پوچھتے رہے آخر میں ایسے پھنسے، ساری شرائط بتا دی گئی، پھر آخر میں کیسے پھنسے کہ وہ گائیں جو کم قیمت میں انہیں مل جاتی، وہ گائیں جو شرائط پر پوری اترتی تھی، انہیں سونے کے مول وہ گائے ملی، یعنی اس کے وزن کے برابر انہوں نے سونا دیا تب کہیں جا کر وہ گائے ملی. تو فضول سوالات، کام کے سوالات ہوں تو وہ ضرور پوچھئے کہ علم کے لیے، کہ علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن خامخواہ کسی کو پریشان کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے. دیکھو ایسا سوال پوچھتا ہوں نا سب خاموش ہو جائیں گے، ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے زمانے جاہلیت میں بعض حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا دودھ دونا، ان پر سامان لادنا اور ان کا گوشت کھانا ممنوع قرار دے رکھا تھا. زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے یہ کیا ہوا تھا. ان میں سے چند جانور یہ ہیں: بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام. ان کی تعریفات میں مختلف اقوال ہیں. یہ بحیرہ اور ما جعل اللہ من بحیبۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. جو اونٹنی 5 مرتبہ بچے جنتی اور پھر کیا کرتے کہ اس کے کان کو چیر دیا کرتے، پھر اس پر نہ سواری کرتے، نہ اس کو ذبح کرتے، نہ اسے پانی اور چارے سے روکتے، اس کو یہ بحیرہ کہا کرتے تھے. اور جب سفر پیش ہوتا، کوئی بیمار ہوتا تو یہ نظر کرتے کہ اگر میں سفر سے بخیریت واپس آ جاؤں، تندرست ہو جاؤں، تو میری اونٹنی سائبہ جو ہے وہ سائبہ ہے اور اس سے بھی نفع اٹھانا بحیرہ کی طرح حرام ہے. وہ حرام سمجھتے تھے. اس کو سائبہ کہتے ہیں کہ میں سفر سے خیریت سے واپس آ جاؤں تو میں اپنی اونٹنی یہ بھی چھوڑ دوں گا بتوں کے لیے. پھر اسی طریقے سے بکری جب 7 مرتبہ بچے جن چکتی تو آخر میں کیا کرتے کہ اس کو مرد کھاتے، اور اگر مادہ ہوتا تو بکریوں میں چھوڑ دیتے، اور ایسے ہی اگر نر مادہ دونوں ہوتے تو اور کہتے یہ اپنے بھائی سے مل گئی، اس کو وسیلہ کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے نر اونٹ ہوتا تو اس کو بھی روک لیتے، اس کو حامی کہا کرتے، اس سے بھی کام کا، یعنی ان کا جس کے معاملے میں مرضی ہوتی، کسی جانور کو بھی بتوں کے لیے خاص کر لیتے اور کہتے کہ بھائی اب اس سے ہم کام نہیں لیں گے. تو اللہ رب العالمین نے یہ ذکر فرمایا کہ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، یہ یعنی ان کا اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کو حرام نہیں کیا، کسی جانور کو اس طرح خاص نہیں کیا. یہ ان کا جھوٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ان کا اللہ پر بہتان ہے. اس کے بعد آیت نمبر 104 میں بتایا گیا کہ جب اہل کتاب اور دین سے انحراف کرنے والوں کو دعوت دی جاتی ہے اللہ کے نازل کردہ دین اور رسول کی اتباع کے لیے چلے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جس روش پر ہیں اس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اور ہم اپنے آباء و اجداد کے شعار کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، خواہ ان کے آباء و اجداد جاہل ہوں اور راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہوں. یہ آیت نمبر 104 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب ان سے کہا جائے کہ بھئی سیدھے راستے پر آؤ، تو کہتے ہیں بھئی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس راستے پر پایا ہے. آج اس کی صورت ہمارے یہاں بھی ملتی ہے. بھئی خاندانوں میں جو رسومات چلی آ رہی، کیوں میری اماں جی کرتی تھی، میری نانی کرتی تھی، میرے دادا کرتے تھے، اگرچہ وہ غیر شرعی رسم ہو لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے. تو دیکھا جائے کہ وہ شرعی رسم ہے یا غیر شرعی ہے. غیر شرعی ہے تو کوئی بھی کرتا ہو اب اسے ختم کریں، اور شرعی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی کفار کا معاملہ تھا.
ان کے مشرکین کا، وہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے تو ہم ہی نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارے راستے کی طرف نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ تمہارے باپ دادا جو ہے وہ غلط ہوں، جاہل ہوں، راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہوں، تم پھر بھی ان کی پیروی کرتے ہو۔ ہر دور کے ملحدین جب دلائل حق سے لاجواب ہو جاتے تو ہٹ درمی کے طور پر ان کا آخری جواب یہی ہوتا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رویے سے تکلیف پہنچتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ جب تک تم خود ہدایت پر ہو کسی کی گمراہی تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، تم اپنے طریقے سے کام کرو، کوئی اگر راہ ہدایت پر نہیں آتا تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم اپنا کام کرتے رہو۔ آیت نمبر 106 میں فرمایا کہ جب وصیت کرنی ہو تو 2 عادل گواہ مقرر کرنے چاہیے تاکہ بعد میں تنازع پیدا نہ ہو، اور یہ بھی حکم دیا کہ حق کی گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے۔ ابتدائی اسلام میں وصیت کو فرض قرار دیا گیا تھا، لیکن احکام وراثت نازل ہونے کے بعد صرف اس کی اباحت اور خیر کے کاموں کے لیے استحباب باقی ہے۔ یہ آیت نمبر 106 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ 110 سے 111 اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی، اور کس طریقے سے کروائی؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو کہ تجھ پر بھی اور تیری والدہ پر بھی ہم نے کیسی نعمتیں فرمائیں جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، تو لوگوں سے باتیں کرتا تھا پالنے میں، اور میں نے تجھے کتاب سکھائی، حکمت سکھائی، تورات انجیل سکھائی۔ اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے جو مختلف معجزات تھے کہ آپ مٹی سے پرند کی مورت بناتے اور پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑتی، مادرزاد اندھے ہوتے، سفید داغ جسے برس والے کہتے ہیں، تو یہ دعا فرماتے یا اس پر ہاتھ رکھتے تو اللہ رب العالمین اسے شفا عطا فرماتا، اور مردوں کو اللہ رب العالمین کے حکم سے زندہ فرماتے۔ تو یہ تمام ان کے جو معجزات ہیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک مرتبہ پھر ان کا ذکر فرمایا۔ میری دی ہوئی طاقت سے تم گہوارے میں لوگوں سے کلام کرتے تھے، پختہ عمر میں بھی کرو گے، میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، میں نے تمہیں کتاب، حکمت، تورات، انجیل کی تعلیم دی۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات یہاں پر بیان ہوئے۔ آیت نمبر 112 میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے گزارش کی کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے تیار خانے نعمت نازل کرے، اس سے ہم کھائیں اور قلبی اطمینان پائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اب دعا کیا تھی؟ دعا یہ تھی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ فرمایا کہ تم، عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم 30 روزے رکھو۔ جب انہوں نے یہ فرمائش کی، فرمایا 30 روزے رکھو، فرمایا جب تم ان روزوں سے فارغ ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ انہوں نے روزے رکھے، خوان اترنے کی دعا کی۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل فرمایا، موٹا لباس پہنا اور 2 رکعت نماز ادا کی، سر اقدس جھکایا اور رو کر یہ دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ آیت نمبر 114 ہے۔ کسی کے رزق میں کمی ہو اور کاروبار پھلتا پھولتا نہ ہو، اور یا کہیں نوکری ہو اور تنخواہ نہ بڑھتی ہو، پروموشن نہ ہوتی ہو، یہ آیت نمبر 114 ہے۔ ربنا انزل علینا، ربنا سے پڑھنا ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار، وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ تو یہ آپ صبح کے وقت اور یعنی فجر کے بعد اور عشاء کے بعد اس کو کم از کم 33 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ روزی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا، نمازوں کی پابندی کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں نصارہ پر حجت قائم کرنے کے لیے فرمائے کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا 2 خدا بنا لو؟ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے براءت کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے ان لوگوں سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، یعنی اب ان کا معاملہ یا الہ العالمین تیرے سپرد ہے۔ اب یہاں پر چند چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آیت نمبر 114 میں جو فرمایا کہ تو دسترخوان نازل فرما تاکہ اگلوں اور پچھلوں کے لیے ہماری عید ہو جائے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جب نعمت نازل ہو تو اس دن خوشی منانا، عید کا دن بنانا، تو یہ قرآن
قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم علیہ السلام چونکہ سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، تو جس دن آپ تشریف لائے اور جس رات میں جس دن میں تشریف لائے، جس مہینے میں جس تاریخ میں تشریف لائے، تو مسلمان اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ اس کی اصل یہی قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بالکل اخیر میں یہ بات بیان فرمائی کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب بہت سے لوگ اپنے کفر پر مصر ہیں تو آپ نے پھر بالآخر یہ دعا فرمائی کہ مولا اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کی مغفرت فرماتا ہے تو بے شک تو عزت والا حکمت والا ہے۔ یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، قربان جائیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب تنگ ہوئے تو گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کیا کہ مولا تو جانے اور یہ جانے، یہ میرے فرما بردار نہیں ہے، تو جو ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میری امت کے نیک لوگ نیکیوں کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ شفاعتی لأہل القبائر، میری جو شفاعت ہے وہ ہے ہی گناہ گاروں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، ایسا رحیم ایسا کریم رسول اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ اٹھے فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، کہ مولا جس نے میری بات مانی وہ میرا ہے، مولا جس نے میری بات نہیں مانی وہ میرا نہیں ہے، وہ تیرے سپرد ہے۔ لیکن ایک حضور نبی کریم علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے گناہ گاروں کو گلے لگایا، اپنے دامن عفو کرم میں چھپایا۔ لیکن آج یہ امت کیا کر رہی ہے؟ یہ امت ان کی شفاعت کے انتظار میں گناہ پر گناہ کیے جا رہی ہے، اور جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمانے والے ہیں نا، تو یہ آقا علیہ السلام کی شفاعت کے ساتھ ٹھٹا ہے، یہ مذاق ہے۔ یاد رکھنا کہ ایسی شفاعت نہیں ہوگی۔ ہاں خدا نہ خواستہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر بندہ توبہ کرتا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن گناہوں پر بہادر ہو جائے، جرت کے ساتھ گناہ کرتا رہے، نہ نمازیں نہ روزے نہ گناہوں سے دور، اور پھر کہے کہ میری شفاعت ہوگی، تو یہ شفاعت ایسی نہیں ہونی۔ وہ بھی دیکھیں گے کہ کس کی شفاعت فرمانی ہے اور کس کی نہیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روز قیامت اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی شفاعت سے بہرامند فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ سورہ الانعام کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے جڑے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، اے مالک و مولا ہماری مغفرت فرما، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا الہ العالمین، ماہ رمضان رحمت والا عشرہ گزر چکا، مغفرت والا عشرہ گزر رہا ہے۔ یا الہ العالمین رحمتیں بھی عطا فرما، ہماری مغفرت بھی فرما، ہماری مغفرت بھی فرما، ہمیں اپنے دامن عفو کرم میں جگہ عطا فرما، جان و ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، بے اولاد ہیں نیک و صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دست ہے وسعت رزق نصیب فرما، قرض دار ہے بارکر سے سبکدوشی نصیب فرما، بے سبب ہے اسباب مہیا فرما، بے رشتہ ہے اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما، تمام رکاوٹیں دور فرما، جو گھریلو الجھنوں کا شکار ہیں ان کے گھروں کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا الہ العالمین جو والدین کے نافرمان ہیں انہیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص دعا فرمائے جمیلہ جاوید کے لیے۔ یا الہ العالمین ان کی مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا، لواحقین کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرما۔ یا الہ العالمین اے مالک و مولا تمام عالم اسلام کی خیر فرما، اے مالک و مولا جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جن جن احباب نے دنیا بھر سے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعائیں مقبول فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین ماہ رمضان کے تمام روزے، نماز تراویح، ساری افطاری، تمام عبادتیں، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم